أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. رب ذوالجلال نے اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی ہے. اے نبی، اگر آپ اس کائنات کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے. یہ اللہ ہی نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے، الفت پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے اور اس کا ہر کام حکمت والا ہے. آج اہل وطن ماہ رمضان میں رب ذوالجلال کی اطاعت، بندگی اور اس کے فرامین کی تعمیل کے بعد آج اس کے حضور جمع ہو کر اس کی رضوان کے طلبگار ہیں. اور عید کی خوشی کا دن، عید کی خوشی اس وجہ سے ہے کہ آج رب ذوالجلال اپنی ان بندوں پر اپنی رضوان کا، اپنی خوشنودی کا اعلان کرتے ہیں جو بندے اپنی ساری زندگی اور خاص طور پر ماہ رمضان میں اسے راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کی حصول کے لیے اس کی بندگی کے تمام طریقے بجا لاتے ہیں، ہر طریقے سے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا دن خوشی کا دن ہے کہ آج ہم نے رب ذوالجلال کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی تمام عبادت قبول فرمائے. ہم نے اس کی رضوان کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جو بھی عبادات انجام دی ہیں، روزے ہیں، نمازیں ہیں، صدقات و خیرات ہے، تلاوت قرآن ہے، جو بھی بندگی کے طریقے ہم نے اختیار کیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام عبادات قبول فرمائے. اور آج ہم پر بھی اور پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. امت مسلمہ آج نہایت ہی بری کیفیت میں ہے، بری حالت میں ہے. رب ذوالجلال ساری امت پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان پر راضی ہو کر، ان پر خوش ہو کر انہیں پھر سے عزت رفتہ عطا فرمائے، پھر سے انہیں کامیابی عطا فرمائے، پھر سے انہیں دین اور دنیا کا غلبہ عطا فرمائے. آج ہم رب ذوالجلال کی رضوان کے طالب ہیں، اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. لیکن رب کی خوشنودی اور رب کی رضوان ہمیں تبھی مل سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو راضی کر لیں. باہمی خوشنودی کے بغیر اور باہمی رضامندی کے بغیر رب کی رضوان ہم پہ نازل نہیں ہو سکتا. اگر ہم رب کی رضوان چاہتے ہیں، رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، ہمیں رب کی رضوان کو لینے کے لیے آپس میں رب کے بندوں پر بھی راضی ہونا ہوگا، انہیں راضی کرنا ہوگا، انہیں خوشیاں دینا ہوگی. باہمی رضامندی کے بغیر، ایک دوسرے کو راضی کیے بغیر ہم رب کی خوشنودی کو، رب کی رضوان کو حاصل نہیں کر سکتے. اور رب کی رضوان یہ ہمارے لیے ہر جگہ ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت پہ داخل نہیں ہو سکتا، تم جنت پہ داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہیں لے آتے. کوئی شخص بھی ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور تمہارا ایمان نہیں ہے جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرو. تمہاری باہمی محبت ہوگی، تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور پھر تم
جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ رب کی رضوان مشروط ہے باہمی محبت کے ساتھ۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو راضی نہیں کرتے ہیں، تو رب کی رضوان بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے رب کی رضوان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کی خوشنودی، ایک دوسرے کی رضا کے بغیر رب کی رضوان حاصل نہیں ہوگی۔ اور رب ذوالجلال کی محبت بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے، ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو آپس محبت کرنے والے ہیں۔ المتجالسین فیہ، جب بیٹھتے ہیں میری خاطر محبت میں بیٹھتے ہیں۔ المتزاورین فیہ، آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں میری خاطر، مجھے خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ المتبازلین فیہ، اور ان لوگوں پر میری محبت واجب ہے جو ایک دوسرے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے دعوتیں کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، میری محبت ان پہ واجب ہوگی۔ رب کی محبت لینے کے لیے ہمیں محبتیں بانٹنا ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور جب ہمیں رب کی محبت مل جائے تو رب تعالیٰ قیامت کے دن آواز دیں گے این المتحابون فیہ، این المتحابون بجلالی، کہاں ہے وہ لوگ جو میرے لیے محبت کیا کرتے تھے؟ الیوم اذلھم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج قیامت کے دن میں ان لوگوں کو جو میری خاطر محبت کیا کرتے تھے آج انہیں سائے میں جگہ دوں گا۔ آج کے دن کوئی سائے نہیں ہے سوائے میرے سائے کے، آج میں ان لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جو دنیا میں میری خاطر محبت کیا کرتے تھے۔ اور جب رب کا یہ اعلان ہو جائے گا کہ این المتحابون بجلالی، کہاں ہے میرے لیے محبت کرنے والے، پھر رب فرمائیں گے المتحابون فیہ لہم منابر من نور، کہ جو میرے لیے محبت کیا کرتے تھے آج قیامت کے دن میدان محشر میں ان کے لیے نور کے ممبر ہیں، اتنے منور ممبر ہیں، اتنے بلند اور چمکدار ممبر ہیں۔ یغبطہم النبیون والشہداء، کہ انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء رشک کریں گے کہ اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا ہے، آج انہیں نور کی ممبر عطا کیا ہے۔ یہ رب کی محبت، رب کی رضوان انہیں ملتی ہے جو محبتیں بانٹتے ہیں، محبتیں تقسیم کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں۔ یہ محبت، باہمی محبت، اس کی بنیاد انسانیت بھی ہو سکتی ہے، ہر انسان کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی دوست کے گھر میں جا رہا تھا، دوسرے علاقے میں، دوسری بستی میں جا رہا تھا، رب نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، اس سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرا فلان دوست ہے، اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ کیا اس کا تجھ پہ احسان ہے؟ احسان کا بدلہ دے رہے ہو یا کیا بات ہے؟ کہا کوئی احسان نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اس کے بندے کے گھر میں جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ جو انسان بن کے آیا تھا کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اگر تو اللہ کی محبت میں اس اپنے عزیز دوست کے گھر جا رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں جیسے تم اس سے محبت کرتا ہو۔ ہر انسان کے ساتھ، مسلمان ہے یا کافر ہے، ان ہر انسان کے ساتھ محبت کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے اقربا کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، ماں باپ کی محبت اولاد کے لیے، اولاد کی محبت ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کی محبت ایک دوسرے کے لیے، یہ ساری محبتیں اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کا احترام کرے، اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ کہے جس سے ماں باپ کا دل دکھ جائے گا۔ یہ محبت کا اظہار ہے، اولاد اس طرح محبت کا اظہار کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ
اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ کہے جس سے ماں باپ کا دل دکھ جائے۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کے ساتھ پیار بھرے انداز میں بات کریں، محبت بھرے انداز میں بات کریں، ڈانٹنا بھی ہو، روکنا بھی ہو، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اس لیے کہ جو بات محبت کے ساتھ کی جائے، پیار کے ساتھ کی جائے، وہ بات قبول ہوتی ہے۔ بہن بھائیوں کی محبت سے ان پر بھی لازم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اپنی چاہت کا اظہار کریں۔ اور تیسری محبت ہے نیک دین کی بنیاد پہ، دین کی بنیاد پہ محبت کی جائے، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ کوئی نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا، آپ نے جو جواب دیا اس سے سبھی صحابہ بہت خوش ہوئے، اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس سائل کا جواب سن کے ہوئی۔ سائل کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ایک آدمی ہے کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے، اس کے نیک اعمال کی بنیاد پر اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، صالح ہے، اس سے محبت کرتا ہے اس کی نیکی کی بنیاد پہ، لیکن خود اتنے اچھے کام نہیں کر سکتا، اتنے اعمال صالحہ نہیں کر سکتا جتنا دوسرا کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ المرء مع من حبہ، یہ شخص جس نے صالحین کے ساتھ محبت کی، نیک لوگوں سے محبت کی، لیکن نیک لوگوں کے معیار کے اعمال صالحہ نہیں کر سکا، صرف محبت کی بنیاد پہ، یہ قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کیا کرتا تھا۔ دنیا میں صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ دین کی بنیاد پر محبت کی جائے، یہ محبت بھی قیامت کے دن جنت میں درجات بلند کر دیتی ہے۔ یہ محبتیں، یہ الفتیں دین کا تقاضا ہے، اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ان ساری محبتوں کو، ساری الفتوں کو اپنائیں، ہر ایک کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ آج خوشی کا دن ہے، ہم نے خوشیاں لینی ہیں رب کی رضوان لے کے، رب کو راضی کر کے، لیکن رب تب راضی ہوگا جب ہم اس کے بندوں کے ساتھ راضی ہو جائیں۔ اگر ہم بندوں کے ساتھ ناراض ہیں، کسی سے لڑے ہوئے ہیں، کسی کے گھر نہیں جاتے، کسی کی سے بات نہیں کرتے، کسی کا فون اٹینڈ نہیں کرتے، یہ رب کائنات کی رضوان کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ باہمی نفرتیں، بغض، حسد، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ایاکم والظن، اسلام میں کہتا ہے کہ آپس میں بدگمانی سے بچو، کسی بھائی کے بارے میں تمہارا گمان غلط نہ ہو، اس کا کوئی عمل دیکھ کے اپنے ذہن میں اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لو، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھیے، بدگمانی جہاں بھی پیدا ہوتی ہے بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ یہ بدگمانی یہ ایک چنگاری ہے جو بعد میں آگ بن جاتی ہے، دلوں کو، خاندانوں کو، دوستی کو جلا دیتی ہے۔ اس لیے بدگمانی سے بچو۔ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، اے ایمان والو، کبھی آپس میں ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرنا، ایک دوسرے کی خامی تلاش نہ کرنا، حسد نہ کرنا، بغض نہ کرنا، نفرت نہ کرنا۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن کے۔ یہ سب چیزیں، حسد، بغض، نفرت، یہ سب چیزیں محبتوں کو ختم کر دیتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب الفتیں، محبتیں ختم ہوں گی تو پھر رب ذوالجلال کی رضوان ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ محبتیں بڑھائیے، کس طرح؟ اسلام نے یہ بھی بتا دیا ہے، جب ملو سلام کہو، جب بھی کسی بھائی سے ملاقات ہو سلام کہیے۔ سلام دعا ہے، اللہ تم پر سلامتی بھیجے، تمہیں سلامت رکھے، تمہیں ہر بیماری سے، ہر عیب سے، نقصان سے محفوظ رہے۔ یہ دعا دیجیے، ہر ایک کو دعائیں لیجیے، مصافحہ کیجیے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات اتنا مہربان ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں محبت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، ہاتھوں کو ملاتے ہیں، جب ہاتھ الگ کرتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
तहादू तहाबू, हदिये दिया करो, तोहफे दिया करो, मोहब्बतें बढ़ेगी। अपने अजीज व कारब को, दोस्तों को तोहफे दीजिए, इससे मोहब्बतें बढ़ती है। खबरगिरी कीजिए, आज फलां दोस्त नजर नहीं आ रहा, मस्जिद में नहीं आया, कहीं बीमार तो नहीं है, उसे क्या हो गया। यह खबरगिरी करना भी मोहब्बत के इजाफे का सबब होता है। तीमारदारी कीजिए, कोई भाई बीमार हो जाए उसकी तीमारदारी कीजिए। अगर आप तीमारदारी करेंगे सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, तो रब्बे कायनात की जानिब से 70,000 फरिश्ते आपके लिए मुतय्यन होंगे, दुआ करेंगे आपके लिए। क्या अल्लाह इस आदमी को, जिसने अल्लाह के एक बंदे के लिए तीमारदारी के लिए टाइम निकाला है, इसको माफ कर दे, इस पे रहमत नाज़िल फरमा, इसके गुनाह माफ कर दे। ये सब चीजें बाहमी मोहब्बत के इजाफे का सबब बनती हैं। आज ईद का दिन है, खुशियां बांटिए, मोहब्बतें बांटिए और अपनी मोहब्बतें कुर्बान कर दीजिए, अपनी चाहतें कुर्बान कर दीजिए और उस शमा की तरह बन जाइए जो शमा खुद जलती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है। उस फूल की मांझ बन जाइए, उस फूल को मसल भी दें, पांव तले रौन भी दें, फूल खुशबू देता है, खुशबू से इनकार नहीं करता। आपके हकूक को दबाता है, आप पे ज्यादती करता है, आप तलफी करता है, कोई बात नहीं, रब की रजा के लिए कि अल्लाह का बंदा है, ये मुझ पे ज्यादती कर रहा है लेकिन अल्लाह मुझे इसका बदला देगा, आज नहीं तो क़यामत को देगा। इसलिए किसी की ज्यादती के जवाब में ज्यादती कभी न कीजिए। कोई हक तलफी करता है, उसने गलती की, ज्यादती की, अगर आप वही काम करेंगे फर्क क्या हुआ। फूल बन जाइए, खुशबू दीजिए। कोई आपको मसलता है, पांव तले रौंदता है, लेकिन आपका अखलाक बेहतरीन हो, आपकी गुफ्तगू बेहतरीन हो, आपका अंदाज बेहतरीन हो। क्षमा बन जाइए, पिघल जाइए, जल जाइए, लेकिन दूसरों को रोशनी दीजिए। ये इस्लाम की तालीम है। आज खुशी का दिन है, खुशियां दीजिए। कोई खुशी आपकी छीनता है, आप खुशी नहीं देता, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कीजिए, ज़ब्त नफ्स पैदा कीजिए। हमें रोज ने यही तालीम दी है। कोई ज्यादती भी करता है उसे बर्दाश्त कीजिए, दूसरों की ज्यादती बर्दाश्त करके उसकी ज्यादती के जवाब में मोहब्बत का अंदाज पेश कीजिए। हक तलफी करता है, उसके हक को अदा कीजिए। आप हक आपको मिलेगा, यहां नहीं मिला क़यामत को मिलेगा। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम आपस में मोहब्बत करें, उल्फत करें। इसलिए कि मोमिन की तारीफ क्या है, अल मोमिनु मालफ वला खैर फी मन ला यल्फ वला युल्फ। मोमिन वो होता है जो दूसरों से प्यार करता है, दूसरे उससे प्यार करते हैं। ये तारीफ है मोमिन की कि जो दूसरों से प्यार करता है, इसके हुस्ने किरदार की बिना पे लोग इससे प्यार करते हैं। उस इंसान में कोई खैर नहीं जो दूसरों से प्यार नहीं करता, लोग उससे प्यार नहीं करते। मोमिन बनिए, प्यार की दीजिए, मोहब्बतें दीजिए, आपको प्यार मिलेगा, मोहब्बतें मिलेगी। खुशियां दीजिए, आपको खुशियां मिलेगी, जरूर मिलेगी। रब पे इत्मीनान कीजिए, यकीन कीजिए। इसलिए अपने भाइयों, अपने अजीजों, दोस्तों को इस खुशी के दिन पे भूलिए ना, उन्हें याद रखिए। आपके माशरे के गरीब लोग हैं, उन्हें याद रखिए। खानदान के लोग हैं, उन्हें याद रखिए, उनसे मिलिए, मुलाकात कीजिए, फोन पर रब्ता कर लीजिए। जो नाराज है उसको राजी कर लीजिए, खुद चले जाए उसके पास, रब आपसे राजी हो जाएगा। अल्लाह हमें तौफीक दे कि इस उम्मत में इत्तेहाद पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, एक ऐसी मजबूत उम्मत बन जाए, ऐसी मजबूत कौम बन जाए कि कोई और कुव्वत इनका मुकाबला न कर सके।